اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب ملک مظہر ایڈوکیٹ صاحب، امیر شورا مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ غیور مسلمانوں، میرے میڈیا کے بھائیوں، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کراچی ڈویژن کے غیور کارکنوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے عاشقوں پروانوں، آج ہمیں اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے سلوک روا رکھنا ہے۔ آج ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی بیٹی فاطمہ آتی تو آپ اپنی چادر مبارک حضرت فاطمہ کے آگے بچھا دیتے۔ آج ہم نے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری پڑھنی ہے۔ کون عمر فاروق جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس میری پوری ریاست کے اندر اگر کوئی وادی فرات کے اندر ایک کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ ہر رعایت کا جو امیر ہے، حاکم ہے، اس سے اس رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اس رعایا کا حکمران تھا، تو نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی۔ آج سے ٹھیک 15 سال پہلے 2003 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی، میں ان کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ میری بہن آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر باہر کی یونیورسٹیوں سے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے پاکستان میں آئی، پاکستان کا فیوچر چینج کرنے کے لیے آئی۔ اس کے پاس پلان یہ تھا کہ اس پاکستان کو میں اسلام کا قلعہ بناؤں، اس پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بناؤں، اس پاکستان کو علامہ اقبال کا پاکستان بناؤں۔ کفر نے اس کے سامنے دیوار کھڑی کرتے ہوئے یہاں سے اغوا کر لیا، اس کراچی کی سرزمین سے اغوا کر لیا۔ 5 سال تک پتہ نہیں چلا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہاں ہیں۔ 5 سال بعد 2008 میں پتہ چلا کہ 650 نمبر قیدی افغانستان کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں۔ اس میڈیا کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس میڈیا نے امریکہ کو مجبور کیا کہ اس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی گرفتاری کو تسلیم کیا۔ آج میرے بھائیوں، اس پاکستان کے اندر سے ریمنڈ ڈیوس جو پاکستانیوں کو قتل کرتا ہے، پاکستانیوں کی خون بہاتا ہے، سرزمین لاہور پر پاکستانیوں کا خون بہا کر بھی اس کو پاکستان سے امریکہ اٹھا کے لے جاتا ہے، اس کا مقدمہ پاکستان کی عدالت میں نہیں چلتا۔ میں آج نواز شریف سے پوچھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب، آپ نے اپنا الیکشن ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ بنایا تھا۔ نواز شریف صاحب، آج تمہاری بیٹی مریم نواز پہ بات آئے، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ میں زرداری صاحب سے پوچھتا ہوں، زرداری صاحب، سندھ کے اندر آپ کی حکمرانی ہے، یہاں پہ تمام سسٹم آپ کے تحت ہے۔ اگر آج بختاور کو کچھ ہو جائے پھر تمہیں پتہ چلے گا ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی کسی کی بیٹی ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے، بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے۔ آج مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے صرف کراچی میں نہیں، پورے پاکستان میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے
تحریک چلائی ہے۔ آج اس وقت کراچی میں یہاں پر ہم ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آج کی نہیں، یہ ایک دن کی تحریک نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے آج پورے ملک میں، لاہور میں، پشاور میں، اسلام آباد میں، کشمیر میں، گلگت میں، بلتستان میں، بلوچستان میں MSO نے اس تحریک کو اٹھایا، ریلیاں نکالی، احتجاج کیا، مظاہرے کیے، میڈیا کے ذریعے یہ میسج دینے کے لیے کفر کو، امریکہ کو، ٹرمپ کو اور تمام کفریہ طاقتوں کو یہ پیغام دینے کے لیے یہ ریلی نکالی کہ یاد رکھو ڈاکٹر عافیہ صدیقی اکیلی نہیں تھی، آج MSO کا ہر کارکن اس کے مشن پہ چل رہا ہے، اس کے مشن کو لے کے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا ڈاکٹر فوزیہ صدیقی پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ ہماری بہن ہے، ہمیں شکریہ ادا نہ کرے، وہ ہماری بہن ہے، ہمارا فرض ہے، ہمارا ایمانی فرض ہے، ہمارا ملی فرض ہے، ہمارا قومی فرض ہے، ہمارا قانونی فرض ہے، ہمارا آئینی فرض ہے۔ پاکستان کا آئین پاکستان کے رہائشیوں کو پروٹیکشن دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے۔ میں اپنے حکمرانوں سے، میں چیف جسٹس ثاقب نثار سے یہ اپیل کرتا ہوں، چیف صاحب آپ چھوٹے چھوٹے معاملات میں سو موٹو لیتے ہیں، آپ لے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ سو موٹو۔ میں آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میمو گیٹ کیس کو اٹھایا ہے، آپ کی جرأت کو سلام ہے، لیکن آگے بڑھائیے، آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو اٹھائیے۔ خدا کی قسم آپ پوری قوم کے ہیرو بن جائیں گے۔ آپ صرف سلام ہے، سلام ہے۔ شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ آپ صرف پاکستان نہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں کے ہیرو بن جاؤ گے۔ آج ہم یہاں کھڑے ہو کے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ قدم پہ قدم چلیں گے، اس تحریک میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ شرم کرو، حیا کرو۔ بہت معاملے ہیں، 15 سال سے چل رہا ہے معاملہ۔ آپ چیف جسٹس سے کوئی اپیل کر دیں کہ اس معاملے کا کوئی نوٹس لیں۔ آرام سے اچھا بھائی جان، بہت شکریہ سر۔ پسند آئی، مطالعاتی بھی تھی اور سیاسی بھی تھی، مطلب ٹھوس تھی، انشاءاللہ ہم اس مشن میں آپ کے ساتھ گہرائی تھی، مطالعہ بھی تھا ایشو پہ۔ انشاءاللہ۔ آج اس وقت مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان نے پورے پاکستان کے اندر 15 سال ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سالمانہ گرفتاری کے بعد آزادی کی تحریک چلائی ہے۔ اس وقت MSO نے
آج کراچی ڈویژن میں کراچی میں یہاں پہ احتجاج کیا، ریلیاں نکالی جیسے کراچی میں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے MSO نے اسی وقت اسلام آباد کے اندر بہت بڑا مظاہرہ کیا، لاہور میں مظاہرہ کیا، پشاور میں کیا، گلگت میں کیا، بلوچستان میں کیا، کشمیر کے مختلف شہروں میں کیے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اور پوری قوم کو یہ پیغام میسج دینے کے لیے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہماری بہن ہے اور ہم نے ان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے ایسے ہی کوشش کرنی ہے جیسے ہماری کوئی حقیقی بہن ہو. آج میڈیا کے وساطت سے میں خود وکیل ہوں، ایڈوکیٹ ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا. میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں، چیف صاحب آپ کو سلام ہے، آپ نے میمو گیٹ پہ ابھی آپ نے سو موٹے لیا، آپ کو سلام ہے کہ آپ نے پاناما پہ سو موٹے لیا. پوری قوم آپ کو ہیرو سمجھ رہی ہے. آپ اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ فی الفور سو موٹر لیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کی ظالمانہ گوانتانامو جیل سے اٹھا کے پاکستان میں لائیں. آپ حقیقی طور پہ پاکستان کے بھی اور پوری امت مسلمہ کے ہیرو بن جائیں گے. آپ کے چیف ہونے کا ایک فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. شکریہ، تھینک یو.